یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق اللہ العظیم. سبھی پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نہایت ہی قابل صد احترام صاحب خانہ، شرکائے مجلس، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور بچوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین تلاوت کی ہے. اور سورہ یاسین جو ہے یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے قبل نازل ہوئی. اور سورہ یاسین ہجرت کے بھی اس اہم دور میں نازل ہوتی ہے، اس اہم وقت پر نازل ہوتی ہے کہ جب مکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12واں یا 13واں سال کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ گزار رہے ہیں. یعنی آلموسٹ جو مکی دور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت سے پہلے والا، وہ اپنے اختتامی مرحلے کو پہنچا ہوا ہے، اور بس ابھی کچھ دیر بعد ہجرت کا حکم آنے والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سورہ یاسین کو نازل کیا. سورہ یاسین کے اندر چھپے ہوئے راز اور اس کی جو سیکرٹس ہیں یا اس کی جو تعلیمات ہیں، اور سورہ یاسین کے اندر جو ہمارے لیے ہدایات ہیں، قبل اس سے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پیش کردہ جو انہوں نے سورہ یاسین کا تعارف کروایا ہے، اس کی رہنمائی میں ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جاندار تعارف کروایا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرأ سورۃ یاسین علی موتاکم، سورہ یاسین کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو. اور دوسرا تعارف فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے، مستند روایت ہے. دوسری روایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، وہ بھی سورہ یاسین کے تعارف اور اس کی تعریف پر مشتمل ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ یاسین ہی قلب القرآن. یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور امام بہقی نے اس کو کیا کیا ہے، نقل کیا ہے. اب ان دونوں احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم سورہ یاسین کو سمجھیں، اور اس وقت کے سرکمسٹانسز جو حالات تھے کہ یہ کیوں وہاں نازل ہوئی. یعنی اللہ بہترین پلانر ہے نا، منصوبہ ساز ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے وہ. اور یہ ایسا تو نہیں ہوا گا کہ اسے بس حادثاتی طور پہ وہاں نازل کر دیا کہ اور کچھ نازل کرنے والا معاذ اللہ نہیں ہے، چلیں سورہ یاسین نازل کر دیتے ہیں. اس کو ہجرت سے کچھ دیر پہلے کیوں نازل کیا جا رہا ہے؟ مکہ کے بالکل اس 13 سالہ جس دور میں حضور نے گزارے اس کے آخری فیز میں کیوں اتارا گیا ہے؟ اسے پہلے بھی اتارا جا سکتا تھا، ہجرت کے بعد بھی اتارا جا سکتا تھا. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں احادیث مبارکہ اس بات کو مزید ہمارے سامنے کھولنے کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہو سکتی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ یاسین اس لیے اتاری گئی اس موقع کے اوپر. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرأ سورۃ یاسین علی موتاکم، سورہ یاسین کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو. اس سے کیا مراد ہے مردوں پر پڑھا کرو؟ یہ سوالات ہیں جن کو آج ہم ایڈریس کریں گے تو ہمارے لیے قوموں کی بہبود، قوموں کی ویلفیئرنگ
اور قوموں کو نئے سرے سے ان کی نشت ثانیہ ان کو اٹھائے جانے کے حوالے سے ہمارے پاس اچھا خاصا مواد سورہ یاسین کے اندر موجود ہے. یہ جو قرآن مجید کے حوالے سے سورہ یاسین کے حوالے سے فرمایا کہ اقرأوا سورۃ یاسین علی موتاکم، مردوں پر پڑھا کرو، یہ وہ مردوں پر پڑھنا نہیں ہے جس طرح ہم نے اس کے ساتھ رویہ روا رکھا ہوا ہے کہ فلاں کی جان نہیں نکل رہی اور ذرا سورہ یاسین کے نسخے تو لے آئیے. اس سے مراد یہ نہیں ہے. اور صحابہ کا رویہ اور صحابہ کا برتاؤ سورہ یاسین کے ساتھ اس تناظر میں قطعاً نہیں تھا. وہ پڑھا کرتے تھے سورہ یاسین کو ایسے فرد کے پاس بیٹھ کے کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہو چکی ہوتی تھی کہ ایسی بیماری کا وہ شکار ہیں کہ اب وہ جانبر نہیں ہو سکتے، اب وہ دوبارہ بحال نہیں ہو سکتے. تو ان کے پاس جیسے ہمارے ہاں مشہور ہوتی ہیں کچھ امراض مشہور ہیں، کوئی کسی بڑی سینسٹیو بیماری کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں یا ڈاکٹرز نے کہہ دیا وہ لا علاج ہیں، یہ گھڑی دو گھڑی کے مہینے دو مہینے کے مہمان ہیں، بس گھر لے جائیے، آرام کیجئے، بس گھر رکھیے، کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹرز اس طرح ڈکلیئر کر دیتے ہیں. ایسے بیمار کے پاس صحابہ بیٹھ جایا کرتے اور بیٹھنے کے بعد سورہ یاسین کو سبکن معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، افہام و تفہیم کے اعتبار سے اس کے سامنے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. کیونکہ ابھی بھی اس فرد کے کہ جو بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے اس کے بیسیوں کرنے کے کام ہے. ابھی اس نے توبہ کرنی ہے، ابھی کئی رازوں نیازوں کی باتیں جو اس کے سینے میں دفن ہے کہ جس کے اوپر گھر کا، قوم کا، کنبے اور قبیلے کا امن جو ہے وہ محمول ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی اس نے وصیتیں کرنی ہے اپنی وراثت کے اس 1/3 کے اندر. تو ابھی کتنے ہی کام ایسے ہیں، جب تک سانس باقی ہے تب تک آس باقی ہے، ابھی بڑے کرنے کے کام باقی ہیں. تو اس کے سامنے یہ سورہ یاسین کو سبکن تفہیماً پڑھا جائے، کیونکہ سورہ یاسین اتنی سٹیٹ وے کلام کرتی ہے. آپ دیکھیں گے اتنا سٹیٹ وے اس نے کلام کیا ہے، اتنا سٹیٹ وے کہ یہ دل کے تاروں کو چھیڑتی ہے. اور جو قریب المرگ فرد ہے اس کے دل کو چھیڑنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ ممکن ہے کہ وہ سورہ یاسین کے اس سیدھے اور سٹریٹ فارورڈ کلام کو سنے اور سننے کے بعد ہو سکتا ہے وہ رجوع کے لیے کچھ سامان اکٹھا کر سکے. اسی لیے دونوں حدیثیں فرمائی گئی کہ ایک سورۃ یاسین یا قلب القرآن، یہ دل کے تاروں کو چھیڑتی ہے. اور اسی لیے فرمایا گیا اسے مردوں پر پڑھا کرو. مردوں سے مراد قطعاً وہ لوگ نہیں ہیں جو مر چکے ہوئے ہیں. یعنی یہ بہت غلط مت اس کے بارے میں پائی جاتی ہے کہ یہ جان لیوا صورت ہے، کہیں جان نکالنے کے لیے پڑھی جائے اسے. یہ تو حیات آفرین ہے، یہ حیات کش نہیں ہے، یہ تو جان افزا ہے، یہ تو روح افزا ہے. یہ تو قرآن مجید کی کوئی ایسی صورت نہیں ہے جو جان لینے کے لیے اور جان نکالنے کے لیے اتاری گئی ہو. یہ قرآن مجید تو زندگی بخشتا ہے، لیکن ہمارا رویہ اس سے مختلف. بالکل اسی طرح اس کو نازل کرنے کا مقصد، اب دونوں حدیثوں کی تناظر میں اس کو نازل کرنے کا جو مقصد تھا مکہ کے اس آخری دور میں ہجرت سے قبل، وہ یہ تھا کہ جس طرح فرد مردنی کی کیفیت سے دوچار ہو جاتے ہیں، جس طرح فرد کبھی بہت پیتھیٹک سچویشن میں چلے جاتے ہیں ضمیر کے اعتبار سے، غیرت کے اعتبار سے، مقصد زندگی کے اعتبار سے، جس طرح فرد مردنی کی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں، بالکل قوموں کی زندگی کے اندر بھی ایسا وقت آتا ہے کہ قومیں بھی بس اوقات کس کا شکار ہو جاتی ہیں؟ مردنی کی کیفیت کا شکار. اپنے مقصد سے دور نکل جاتی ہیں، اپنے نظریے سے دور نکل جاتی ہیں، بھول بھلائیوں کا شکار ہو جاتی ہیں، پگڈنڈیوں پہ نکل جاتی ہیں، زگ زیگ ہونا شروع کر دیتی ہیں اور بڑی پیتھیٹک کنڈیشن میں چلی جاتی ہیں. تو اس وقت یہ نازل کرنا اس لیے ضروری تھا کہ تاکہ قریش مکہ کے اوپر، مشرکین مکہ کے اوپر ایک اتمام حجت کے لیے نازل کر دیا گیا کہ دیکھو سورہ یاسین کو سنو. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرآن مجید اترتا تھا اور آیات اترتی تھی تو بڑے ہی کانشیس ہوتے تھے مشرکین مکہ. وہ عرب دان تو تھے نا، عربی تو جانتے تھے، بڑے کانشیس ہوتے تھے کہ اب کیا وہی اتر رہی ہے والا، اب کیا پالیسی بننے جا رہی ہے، اب مسلمان جو ہیں اور ان کے لیڈر کیا رول پلے کرنے جا رہے ہیں، نیکسٹ سٹیپ ان کا کیا ہوگا. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو وحی کے علاوہ سرے منہ بھی نہیں پھرتے، تھوڑا سا بھی دائیں بائیں نہیں ہوتے. تو اسی لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر ابھی بھی تم چاہتے ہو کہ تم ریہیبلیٹ کرو، تم دوبارہ تمہارا جو ہے وہ تم ریوائیو کرو، تم دوبارہ اگر بچنا چاہتے ہو، نشت ثانیہ چاہتے ہو، تو ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے پنجابی میں، ڈھولے بیراندہ جبھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. تم بدلنا چاہتے ہو تو آئیے میں آپ کو سیکرٹس بتاتا ہوں. یہ سورہ یاسین سارے سیکرٹس دے رہی ہے کہ بہبود قوم کا کیا ہے اور اس میں فرد کی کیا ذمہ داری ہے اور قوم کی کیا ذمہ داری ہے. اس لیے سورہ یاسین کو ہجرت سے قبل مکہ کے ان 13 سالوں کے بالکل آخری ٹائم سپین کے اندر اور اس میں نازل کیا گیا اس کو.
اور یہ بہت اہم ہوتا ہے، یہ بڑی بات اہم ہے، نوجوان دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ افراد اور قومیں یا تو نظریاتی زندگی جیتی ہیں یا فیشن زدگی کی اور غلامی کی زندگی جیتی ہیں، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی فرد یہ سمجھتا ہو کہ میں نظریے کی زندگی نہ جی کر بھی، مقصدیت کی زندگی نہ جی کر بھی اگر میں اس کے باوجود بھی آزادی کی زندگی جیوں گا تو یہ ممکن نہیں ہے، وہ غلامی کی زندگی جیے گا۔ یا تو نظریے کے اوپر چلتے ہوئے، مقصد زندگی پر چلتے ہوئے، علامہ اقبال نے فرمایا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، بڑا مشکل لگتا ہے وہ سجدہ کرنا رب کے سامنے، مقصد زندگی کے اعتبار سے سجدہ کرنا، نظریاتی اعتبار سے سجدہ کرنا، اپنا سب کچھ اس کے سامنے سرنڈر کر دینا، تج دینا اپنا سارا کچھ، اپنے خیالات، اپنے ارادے، اپنا مزاج، اپنی قوت فیصلہ، سب کچھ اس کے سامنے تج دینا، یہ بہت مشکل سجدہ ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ذلت کی زندگی سے بچا لیتا ہے۔ بڑی شاف الفاظ میں اس نے کہا ہے کہ یا تو آپ نظریاتی زندگی جیئیں گے اور آزادی کی زندگی جیئیں گے، یا آپ روایات، رسومات اور رواجوں کی زندگی جیئیں گے اور غلامی کی زندگی جیئیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نظریے کے بغیر زندگی جیئیں اور آزاد رہ سکیں، یہ ممکن نہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مقصد زندگی اور نظریے کے بغیر زندگی جیئیں تو عزت پا سکیں، ذلت سے جیئیں گے، اور ذلت تمہارے یہاں تک پہنچی ہوگی۔ قرآن نے کہا تبصرہ کیا ہے اس میں، سورہ یاسین میں، ذلت تمہارے یہاں تک پہنچی ہوئی ہوگی، یہاں تک تم نہ ادھر دیکھ سکو گے نہ ادھر دیکھ سکو گے، گلے کا توق بنی ہوگی۔ یہ سورہ یاسین کے تبصرہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس مجلس کو، اس نشست کو اپنے لیے ایک ڈیسیژن میکنگ کی مجلس بنائیں۔ یہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، کوئی میرے سے بڑے بیٹھے ہیں، کوئی میرے ہمور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم سب سے بڑا تو قرآن مجید ہے نا۔ وہ اسٹریٹ وے ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو فکری آوارگی ہے، جو ذہنی عیاشی ہے، اس کا شکار مت ہو جاؤ کہ کام کی بات سنیے لیکن ڈیسیژن پار نہیں ہے۔ ارے قوم کے بگڑے ہوئے مزاجوں کا کیا کہنا کہ وہ کام کی بات تو سنتے ہیں، بڑی نالجیبل ہے قوم، لیکن ڈیسیژن پار نہیں ہے۔ سورہ یاسین اس موقع پر اترنا اور مردنی کی کیفیت سے دوچار اور بیماری کی انتہاؤں کو پہنچے ہوئے اس فرد کے سامنے اس کا پڑھا جانا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اور کتنا انتظار کرو گے یار، ڈو اور ڈائی، اب کرنا پڑے گا تمہیں، نو مور ڈیلے، مزید آپ ڈیلے نہیں کر سکتے۔ ویسے ہم مزید کتنا اور ڈیلے کریں گے؟ ہمیں کبھی ترس آتا ہے ویسے کہ ہم کس طرح کا ماحول ہے کہ جس میں اپنی معصوم سی بچی کو چھوڑ کے جانے والے، کس طرح کا ماحول ہے، بے رحم ماحول یونیورسٹی اور جس میں ہم اپنی نسلوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اسی لیے نو اور نیور، یا تو ہم نے ڈیسیژن کرنا ہے اور بدلاؤ باہر گریجو آئے گا۔ یہ سورہ یاسین ہمیں سکھائے گی کہ آپ جب یہ ارادہ کر چکے ہوں گے کہ آپ نے واقعتاً اپنے لیے مردنی کی کیفیت سے نکلنا ہے اور اپنے لیے آپ کو زندگی کی رمق ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو میں تمہیں پورا پیٹرن بتاتا ہوں کس طرح تم دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہو۔ تو پہلی بات تو ہم نے طے کی، وہ یہ طے کی کہ سورہ یاسین مردنی سے نکال کر ہمیں زندگی کی طرف لے کر آتی ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ طے کی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک قوم یا ایک فرد وہ نظریاتی زندگی تو نہ جی رہا ہو اور وہ کہے کہ میں آزادی سے زندگی جی رہا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ان کے زندگی کے معنی بدل سکتے ہیں، وہ اپنی ترقی کو آزادی کا نام دے سکتے ہیں، جھوٹی ترقی کو، اپنی مادی ترقی کو آزادی کا نام دے سکتے ہیں، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر 4-5-6 تحقیقات کو اپنی آزادی کا نام دے سکتے ہیں، وہ آزاد نہیں ہے۔ آزادی نظریے کی بنیاد پہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ہمیں کیا فرمایا ہے، ذرا دیکھیے کس طرح مردنی سے نکالتا ہے، اور پھر ذرا دیکھیے کہ کس طرح ڈائریکٹ ہمارے دل کے تاروں پر جو ہے وہ دل کے تار چھیڑتا ہے۔ یہ کہتا ہے یاسین حروف مقطعات ہیں، والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں بھرا ہے۔ اب دیکھیے کتنا بڑا راز دے دیا ہمارے لیے کہ اگر آپ مردنی کی کیفیت سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے۔ اگر آپ نے نظریہ بنا لیا ہے کہ آپ مردنی کی کیفیت سے اور بہبود حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مردنی کی کیفیت، پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ آپ کے لیے آپ کی کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ قرآن ہونا چاہیے۔ قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں بھرا ہے۔ اس قوم کا کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ قرآن نہیں ہے، وہ قسمیں اٹھا رہا ہے کہ قسم ہے قرآن کی جو حکمتوں بھرا ہے، اور اس قوم کا معاملہ یہ کہتی کہ نہیں، یہ 21 سینچری ہے اور دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہوئی ہے،
تو اس کو برکت کے لیے تو گھر میں رکھا جا سکتا ہے. اس کی حکمت اور دانائی سے، اس کی وزڈم سے، اس کی پالیسی سے ہم اپنے آپ کو، اپنی نوک پلک ٹھیک نہیں کریں گے. تو سب سے پہلا سیکرٹ جو ہے اور راز جو ہے اور تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی حکمت اور دانائی کو اپنی زندگی کی حکمت اور دانائی اور پالیسی میکنگ کی اتھارٹی دینی ہوگی. ادروائز ریوائول نہیں ہے، جھوٹ ہے. مزید 7200 سال بھی یہ قوم اور انسانیت ٹامک ٹوئیاں مارتی رہے، لیکن اگر قرآن کی طرف نہیں پلٹ رہی، اس کی معیشت، اس کی معاشرت، اس کی تہذیب، اس کی تمدن، اس کی سیاست، اس کی ثقافت، اس کے امور خارجہ، اس کے امور داخلہ، اگر اس امت نے قرآن مجید کو ان تمام انفرادی دائرے، خانگی دائرے، مرد کے حقوق، عورت کے حقوق، مرد کی آزادیاں، عورت کی آزادیاں، اور ان تمام انفرادی اور اجتماعی دائروں کے اندر اگر امت نے بحیثیت فرد اور قوم اگر قرآن مجید کو اپنے لیے کولیکٹیو وزڈم قرار نہ دیا، اجتماعی دانش و بینش قرار نہ دیا، تو پھر غلامی ہے. بس کوئی ریوائول نہیں ہے، کوئی بہبود نہیں ہے، فراڈ ہے اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے. اسی لیے کہا والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو کیا ہے وہ حکمت و برا ہے. آگے فرمایا انک لمن المرسلین، بے شک آپ اللہ کے بھیجے ہوئے کس میں سے ہیں؟ رسولوں میں سے. اور بڑا دلچسپ جملہ یہاں پہ ہے، کیونکہ مشرکین مکہ قرآن کے انکاری تھے، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بھی کیا تھے؟ انکاری تھے. اسی لیے ابتدائی طور پر اللہ نے قرآن مجید کی اہمیت اور اس کی حقانیت کو جتلانے کے لیے اس کی قسم اٹھائی، اور اس سے پہلے حروف مقطعات یاسین کی صورت میں لائے. اور ایسے حروف مقطعات، ایسی ایبریویشنز جو ہوتی تھی، ایسے مخففات جو ہوتے تھے، وہ عرب کے لوگ اپنی شاعری کے اندر فخر کے طور پہ، پرائڈ فیل کرتے ہوئے استعمال کیا کرتے تھے، چیلنج کے طور پر. اپنی شاعری میں ایسے لفظ لکھا کرتے تھے، حروف یاسین، الف لام میم، کاف عین ہا یا، یہ سارے لکھا کرتے تھے، الف لام را. یہ لکھنے کے بعد ان کی شاعری میں ہوتے تھے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں لیکن ان کی شاعری میں ایسے مخففات ہوتے تھے، اور پھر چیلنج کے طور پہ دوسرے شاعر کو کہتے تھے لائیے اس جیسے کو مخفف. اس کا مطلب بتائیے. اللہ نے وہی الفاظ لا کے ان کے مزاج کے مطابق اللہ نے کہا یہ قرآن حکمت و برا ہے، اس کی طرف پلٹ آؤ. تم جس قرآن کے انکاری ہو اور جس کی وجہ سے میرے رسول کی رسالت سے انکاری ہو، یہ دونوں برحق ہیں. لیکن یہاں ہمارے لیے پریکٹیکل سینیریو کیا نکلتا ہے اس میں سے؟ ہمارے لیے پریکٹیکل بات کیا ہے؟ یہ تو بات ایک تھوڑی سی ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں کہ قرآن وہاں کیوں نازل کیا گیا. ایک بڑی اصولی سی بات ہے، قرآن مجید کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ذکر کرنا یہ بذات خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ قرآن آپ سے عمل چاہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کیا مطلب ہے؟ 23 سال پر مشتمل عملی زندگی کا نام رسالت. یعنی رسالت کی عملی تعبیر کیا ہوگی، اس کی عملی جو ہے کلیریفیکیشن اور اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ 23 سال پر مشتمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیا کہا جائے گا؟ رسالت کہا جائے گا. اور وہ ساری عملی نہیں تھی کیا؟ تو آپ ذرا دونوں چیزوں کو جوڑ کے دیکھیں تو قرآن مجید کی حکمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو رسول کی عملی زندگی کو ماننا پڑے گا. قرآن فقط پڑھنے کے لیے کتاب نہیں ہے، فقط پڑھنے کے لیے کتاب نہیں ہے. قرآن مجید صرف یاد کرنے کے لیے بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید علمی اور فکری اعتبار سے نکتہ افرینی کے لیے بھی نہیں ہے. قرآن مجید جو ہے وہ مفسر قرآن بننے کے لیے بھی نہیں ہے کہ صرف کو مفسر قرآن بن جائیں اور آپ ایک اچھی خاصی تعداد قائم کر دیں مدارس کے ذریعے، یونیورسٹیز کے ذریعے، پی ایچ ڈیز، ڈاکٹرز کی جو قرآن مجید میں پی ایچ ڈی کر رہے ہوں، یہ بڑے بڑے اسکالرز کی اور مفسرین کی. یہ کوئی علمی بحثوں کے لیے نہیں اتری، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بعد میں آیت لانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید آپ سے عمل کا تقاضا کرتا ہے. اور ویسے بھی کوئی ٹیکسٹ بکس بھی ایسی ہے، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ایسی ٹیکسٹ بک ہے جس کے لیے استاد کی ضرورت نہ ہو. یہاں پر ایک منکرین حدیث کا بھی انکار کیا گیا بڑا زبردست انداز میں. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کیا کیا فتنے اٹھنے والے ہیں. سیکولرزم کا بھی اس میں انکار ایک موجود ہے. منکرین حدیث کا انکار اس لیے کیا گیا کہ منکرین حدیث یہ کہتے ہیں، یہ بڑا فتنہ ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں، اور ہماری منسٹری ساری کی ساری ماشاءاللہ جو ہے وہ سوئی ہوئی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا آج تک ٹرانسمٹ ہونا، ہم تک پہنچنا ایک لمبا وقت ہے، 1450 سال کا، مطلب بہت بڑا پلان ہے. یہ اٹس اے بگ ڈیل، بہت بڑا معاملہ ہے. تو یہ انسانوں کے ذریعے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں اور احادیث مبارکہ ہم تک پہنچتے لامحالہ بیچ میں انسانی یادداشت ہے، ان کا حافظہ ہے، ان کی میموری ہے، انسانوں کے مزاج ہیں. ان مزاجوں کی بنیاد کے اوپر انسان کے اندر سچ اور جھوٹ کا کیا ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے.
چیزوں کو ٹرانسمٹ کرتے ہوئے انسان کبھی ڈگمگا جاتا ہے. تو اسی لیے حدیث کا سارا نیریشن اور اس کا ٹرانسمیشن کا جو سارا پروسیس ہے وہ مشکوک سا لگتا ہے. بہتر یہی ہے کہ ہم اس مشکوک سارے کے سارے پروسیس سے کیا لیں؟ ہدایت نہ لیں. ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے. قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے. اور وہ قرآن ہی میں سے آیات پڑھ کے دلیلیں پکڑتے ہیں کہ جی حدیث اس لیے نہ پکڑی جائے کیونکہ انسان جو ہے اس کو روایت کر رہا ہے, اس کو نیریٹ کر رہا ہے, تو اس کے مزاج اور اس کے حافظے اور اس کی بشری اور فطری کمزوریوں کی وجہ سے بہتر یہ کہ حدیثوں کو چھوڑ دیا جائے, قرآن ہی لے لیا جائے. بڑے بھلے انداز میں وہ بات کرتے ہیں, لیکن ان عقل کے اندوں کو یہ نہیں پتا کہ جس وجہ سے آپ حدیث کو لینے سے انکار کر رہے ہیں اور احتیاطیں کر رہے ہیں, یہ قرآن مجید بھی تو انہی صحابہ نے اکٹھا کیا ہے نا. یعنی ان صحابہ سے اکٹھا کیا ہوا احادیث کا ذخیرہ تمہیں مشکوک نظر آتا ہے, لیکن انہی صحابہ سے اکٹھا کیا ہوا قرآن مجید آپ کو مشکوک نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں انک لمن المرسلین, بے شک آپ کس میں سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کس میں سے ہیں؟ رسولوں میں سے. آگے فرمایا علی صراط مستقیم. قوموں کی زندگی میں ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے, فرد کی زندگی میں بڑی اہم ہے, اولاد کی بہبود کی زندگی میں بڑی ایک اہم بات ہے کہ وہ کس طرح کے فرد کو آئیڈیلائز کرتی ہے, رول ماڈل کسے مانتی ہے. اور وہ اولاد ہو, وہ فرد ہو, وہ قوم ہو, اس کے ایمان اور اس کے اخلاق اور اس کے مستقبل کے استحکام کا, اسٹیبلٹی کا سب سے بنیادی کردار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ اپنا لیڈر اور قائد کسے مانتے ہیں, اور ان کا لیڈر اور قائد سیدھے راستے پر ہے کہ نہیں. اسی لیے فرمایا گیا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں. یہ کیوں کہا گیا سیدھے راستے پر؟ اس کی ضرورت بھی کو محسوس ہوتی ہے معاذ اللہ. یعنی یہ کہنا کوئی سمجھ لگتی ہے کہ مشرکین مکہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں مسلسل, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں قرآن حکمتوں بھرا ہے, میں قسم اٹھاتا ہوں, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول میں سے اور سیدھے راستے پر ہیں. مطلب یہ کیا سمجھ لگتی, کیوں کہا اللہ تعالیٰ؟ اعتراض نہیں کر رہا میں, اللہ معاف کرے. اس لیے کیا کہ قوموں کی زندگی میں لیڈرشپ کا سیدھے راستے پر ہونا بے انتہا ضروری ہے. آپ کے بیٹے کے دوست کا سیدھے راستے پر ہونا بے حد ضروری ہے, بے حد ضروری ہے. مطلب یہ ممکن نہیں ہے نا کہ اخلاقی اعتبار سے تباہ حال کی عادت, نفسیاتی اعتبار سے جو ہے امبیلنسمنٹ کا شکار کی عادت, عدم توازن کا شکار کی عادت. میں کچھ اسپیسیفک ڈائریکشن میں بات نہیں کر رہا, ود آل ڈیو ریسپیکٹ. ہم جائزہ لیں اپنا کہ میں نے انفرادی دائرے میں اور اجتماعی دائرے میں بحیثیت فرد اور قوم مسلمانوں نے اپنا لیڈر کس کو بنا رکھا ہے. کیا لیڈر کا سیدھے راستے پر ہونا ضروری نہیں ہے کیا؟ اور کیا لیڈرشپ ایک ادارے کا نام ہوتا ہے یا لیڈرشپ ایک فرد کا نام ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے, ایک انجمن تھے, ایک پورا انسٹیٹیوشن تھے, ہم جس شخصیت کے مالک تھے. اسی لیے فرمایا اعلیٰ صراط مستقیم. اگر ریوائول چاہتے ہو تو دیکھو میں نے نبی کو کس پہ رکھا ہے؟ سیدھے راستے پر رکھا ہے. اچھا, سیدھے راستے پر رکھنے سے کیا مراد ہے؟ فکر کے اعتبار سے جو وہ فکر پیش کرتے ہیں, نظریہ زندگی کے اعتبار سے جو نظریہ زندگی پیش کرتے ہیں, تقوی اور اخلاق کے اعتبار سے جو تقوی اور اخلاق کا معیار وہ طے کرتے ہیں. ان تمام دائروں کے اندر میں نے اپنے رسول کو کس راستے پر رکھا ہوا ہے؟ سیدھے راستے پر رکھا ہوا ہے. اور بدقسمتی سے پوری انسانیت, چھوٹے چھوٹے علاقائی لیڈر اور پوری انسانیت کے جو لیڈر ہیں اس وقت, اور ان کا دیا ہوا فکری کی عادت جو ان کی ہے, ان کی جو اخلاقی کی عادت ہے اس وقت انسانوں کی, ساری کی ساری گمراہ ہے. مطلب فکری کی عادت جو اس وقت انسانوں کی ہے وہ ساری گمراہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کی اور میری اخلاقی کی عادت جو انسانوں کی ہے اس وقت, چاہے وہ علاقائی ہو, ریجنل ہو, یا اوور آل پوری دنیا میں جو قیادت اس وقت چل رہی ہے, اس وقت قیادت کیا کر رہا ہے؟ سیکولرزم کی عادت کر رہا ہے ہماری, سیکولرزم کی عادت کر رہا ہے ہماری. اس وقت کیا ہے معیشت کے میدان میں کون کی عادت کر رہا ہے ہماری؟ کیپٹلزم کی عادت کر رہا ہے ہماری, کیپٹلزم کی عادت کر رہا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ دیکھو قیادت کا سیدھے راستے پر ہونا بے حد ضروری ہے. بڑا کانشیس رہا کرو اس بارے میں. تمہاری ریوائول, تمہاری بہبود, تمہاری بحالی جو ہے وہ اس پر منحصر ہے کہ تم قیادت کیسی چنتے ہو. اللہ صراط مستقیم. آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ ایٹ ونس نہیں ہوگا. اگر تم بہبود چاہتے ہو تو تنزیل, میں نے اس قرآن مجید کو تدریجی مراحل سے اتارا ہے, گریجولی اتارا ہے, تدریجی مراحل سے اتارا, یکدم نہیں ہوگا.
تنزیل 23 سال کے عرصے میں اترنے کا نام تنزیل ہے. تنزیل کی اگر میں عملی تشریح کروں اور واقعاتی تشریح کروں تو تشریح یہ بنتی ہے کہ 23 سال میں اترنے والے قرآن مجید کے لیے تنزیل ایک تخلص ہے. اس کا گریجولی اترنا بذات خود اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوتی تھی، اکارڈنگ ٹو نیڈ جو ہے یہ اترتا تھا. تو یعنی یہ بذات خود تنزیل کا لفظ چیخ چیخ کے بول رہا ہے اس امت سے اور قوم سے اور فرد سے کہ یہ عمل کا تقاضا کر رہا ہے یار، یہ عمل چاہتا ہے. تنزیل کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تنزیل کا مطلب یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی تھی، قرآن مجید اتر آتا تھا. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں ہوتے تھے، ضرورت پڑتی تھی، قرآن مجید اتر آتا تھا. معیشت کی زلفیں سنوارنی ہوتی تھی، قرآن مجید کی ضرورت پڑتی تھی رہنمائی کی، قرآن اتر آتا تھا. اگر قرآن مجید عمل کی کتاب نہ ہوتی تو یہ یکدم بھی اتر سکتا تھا یہ، لیکن یہ عمل کی کتاب ہے. بتا رہی ہے 23 سال میں اس کے اوپر پریکٹس کی گئی ہے، اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ سرکمسٹانسز، اکارڈنگ ٹو نیڈ یہ اترا ہے. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے. دوسرا یہ مطلب ہے اس کا کہ اگر آپ واقعتاً بہبود چاہیں گے تو یکدم بحالی نہیں ہوگی. کل اگر اسلامی حکومت پاکستان میں آ جاتی ہے، اس وقت تو اسلامی نہیں ہے، معذرت 72 سالوں سے نہیں ہے، اسلامی حکومت آ جاتی ہے اور انشاءاللہ آئے گی، دیکھنا یہ کہ ہمارا کردار اس میں کتنا ہے. تو اگر کل کو آ جاتی ہے تو ایٹ ونس یکدم یہاں پر انقلاب نہیں لے کے آئے گی. احمق ہوگی اگر یکدم انقلاب لے کر آئے گی. تدریجی مراحل سے ہوگا یہ. لیکن یہاں بیٹھے ہوئے کچھ دوست یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی تدریجی مراحل سے ہوگا، تو پھر تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم وقت چاہتے ہیں تدریجی مراحل میں ہم کریں گے. بھی ڈائریکشن آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ وہ ٹھیک ہونی چاہیے. اگر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، آپ قرآن کو اپنی کلیکٹیو وزڈم قرار دے رہے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ آپ رہنمائی لے رہے ہیں، آپ کا عمل اس بات پہ شاہد ہے، تو ہم مان سکتے ہیں کہ اب تنزیل کے پورے پروسیس سے گزر رہے ہیں. لیکن نہ قرآن سے حکمت لے رہے ہیں، نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے لیے عملی زندگی کا رابر اور رہنما بنا رہے ہیں، نہ آپ کا عمل اس بات پہ گواہی دے رہا ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ آپ واقعتاً کہہ رہے ہیں کہ تنزیل کے پورے مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں؟ گریجولی ہوگا یہ. اٹ ول ٹیک ٹائم جی. اسی لیے جو کہتا ہے کہ تنزیل کے مرحلے سے گزرے گی، اس کا پورا عمل اس بات کی گواہی دے گا، اس کی سوچ اور فکر، اس کی پالیسیاں اس بات کی گواہی دیں گی کہ وہ واقعتاً قرآن کو حکمت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راہبر قرار دے رہا ہے. تو تنزیل یہ گریجولی ہوگا. امپیشنس ہونے، کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام غالب نہیں ہو رہا جی، تحریکیں غالب نہیں ہو رہی جی. دیکھیں مصر کے اندر مرسی صاحب آئے تھے، کیا حشر کر دیا جی مغرب اور یورپ نے. تو اس کا یہ مطلب کہاں سے نکلتا ہے کہ پھر طاغوت کا ساتھ دے دیا جائے؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں نکلتا. قرآن تو کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بھلائی کے مددگار بنو، تمہیں زیب ہی نہیں دیتا کہ تم برائی کے مددگار بنو. تو کہا کہ تنزیل یہ گریجولی ہوگا، امپیشنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر گھر میں بھی بدلاؤ لانا ہے تو جلد باز نہیں ہونا. کوئی نوجوان سموکنگ چھوڑنا چاہتا ہے، کوئی نوجوان کسی اپنی بری یعنی اسی سورہ یاسین سے ریہیبلیٹ ہونے کے لیے اور اس سے انسپائر ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اپنی عادتیں چھوڑ رہا ہوں، تو یکدم نہیں چھوٹیں گی چیزیں، ٹائم لگے گا. گھر والوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو یکدم اتنا روڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ آہستہ دین سے بدزن نہ ہو جائیں. ہر چیز اپنا وقت لے گی. تو تنزیل گریجولی یہ کام کرنا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا تنزیل کے اندر ایک مینجمنٹ کا پلان بھی ہے. دیکھیں 23 سال کے اندر قرآن مجید نے ایک خاص منظم انداز میں اتارا کہ نہیں اتارا. اس کو پتا تھا میں نے کب کیا اتارنا ہے، کب کیا نہیں اتارنا. پورا اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا. تو اگر تنزیل کا لفظ بذات خود ہمارے اندر یہ چیز تقاضا کرتا ہے کہ آپ کو ایک اچھے مینیجر بننا ہے. اپنے مقصد کو پانے کے لیے، اپنے نظریے کے غلبے کے لیے، اپنی ریہیبلیشن کے لیے، اپنی بہبود کے لیے آپ کو ایک اچھا مینیجر بننا ہے. آپ کو ٹائم مینجمنٹ آنی چاہیے. تنزیل ٹائم مینجمنٹ کا نام بھی ہے. 23 سال ٹائم مینجمنٹ ہی تو تھی. کب فتح بکا ہوگا، کب شراب حرام ہوگی، کب سود کی حرمت ہوگی، کب میاں اور بیوی کے جو حقوق کا تعین کیا جائے گا، کب بیلنس اس میں کیا جائے گا، کب جو منہ بولے بیٹے کو جو ہے اس کی جو ہے وہ نسبت کو حرام کیا جائے گا، کب جو ہے وہ امور خارجہ کے بارے میں رہنمائی آئے گی، کب امور داخلہ کے بارے میں رہنمائی آئے گی، ثقافت اور تہذیب اور تمدن کے بارے میں کب رہنمائی کیسے دی جائے گی. پورے کا پورا ٹائم فریم ورک تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ترتیب سے لکھا ہوا تھا، موجود تھا اس کے پاس، اور اللہ تعالیٰ گریجولی اسے کیا کرتے رہے، اتارتے رہے. یعنی یہ چیز مشن ریوائول اور ریہیبلیشن ہم سے اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں اپنے نظریے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے ایک اچھا ٹائم مینیجر بننا ہے. ٹائم مینجمنٹ اچھی ہونی چاہیے. ہمیں رول آف دا گیم میں سے ایک یہ بھی رول آف دا گیم ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمیں اچھا ٹائم ڈیوائڈ کرنا چاہیے.
جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. تنزیل آگے اللہ نے فرمایا العزیز الرحیم، اور یہ نازل کردہ اس کی طرف سے ہے تدریجی جو بہت زبردست ہے. اللہ زبردست ہے، آل کنٹرولنگ، سب کچھ پہ کنٹرول ہے، اس پہ گرپ ہے. اور الرحیم، اور کیا ہے وہ بہت رحم ہے. یہاں میں رک کے اپنے لیے کچھ نفسیاتی سامان اور نفسیاتی اس میں سے غذا لینا چاہتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کیا کرو. اب حیران ہوں گے کہ یہ کون سی مشرکانہ بات کر رہا ہوں میں، معاذ اللہ، کہ اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کی جائیں. بالکل حدیث ہے یہ، اور بالکل ہمیں اللہ کی صفات اپنے اندر کیا کرنی چاہیے، پیدا کرنی چاہیے، اللہ ہی کی توفیق سے کرنی چاہیے. اب یہ کیسے ہے، اس کو سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رحم دل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ میں بھی کیا کروں، رحم دل ہو جاؤں. اللہ ساتر العیوب ہے نا، تو ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ میں بھی کیا ہو جاؤں، لوگوں کی پردہ پوشی کروں، ان کے رازوں پر کیا کروں، میں پردہ ڈالا کروں. اللہ رزاق ہے، دینے والا ہے، وہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے تم بھی کیا کرو، انفاق کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ضمن کے اندر کیا ہے، وہ خالق ہے، تو مجھ سے بھی تقاضا کرتا ہے کہ تم کیا کرو، تخلیق کی صلاحیتوں کو پروان چڑھاؤ، تمہیں میں نے دی ہوئی ہے. اللہ کی صفات پیدا کرنے سے قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا ہمنوا، اللہ کے ہمسر ہونا اور اس کا مقابل ہونا. اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ ہی کی دی ہوئی صفات کو اسی کی توفیق کی روشنی میں کیا کرنا، ایکسپلور کرنا، اپنا ایکسپوجر کرنا. اس کا میں سہارا 2 حدیثوں سے لیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی فرد کو اگر میں نے زرخیز زمین دی، فرٹائل پیس آف لینڈ ہے اس کے پاس، اور اسے ساری زمین کو آباد کر لیا، لیکن ایک بالش زمین اس نے آباد نہیں کی، روزے قیامت اس ایک بالش زمین کے بارے میں اس سے کیا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. یہ ایک بالش زمین صرف وہ زمین کا ٹکڑا ہی نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اللہ نے آپ کو جتنی طرح کی صلاحیتیں دی ہیں ان کو ایکسپلور کرنا ہے. ایک بندے کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے، وہ بہترین انداز میں بول کے وہ لوگوں کے لیے اصلاح کا، قرآن مجید کے احیاء کا، معاشرے کے اندر بہتری کا ذریعہ بن سکتا ہے. وہ اس کو ایکسپلور نہیں کرتا، ضائع کر رہا اپنے آپ. کنونسنگ پار ہے ایک بندے کے اندر. ایک بندہ جو ہے اس کے اندر لیڈرشپ کی بہت اچھی کوالٹی ہے، لیکن انوائرمنٹ کی وجہ سے دبا بیٹھا ہوا، سوچتا ہی نہیں کہ میرے اندر صلاحیتیں کیا ہیں. ایک بندہ فزیکلی بہت اچھا ماڈل بن سکتا ہے نوجوانوں کے لیے، وہ ضائع کر رہا ہے اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں. تو اسی لیے فرمایا ایک بالش زمین بھی چھوڑ دی تو اس سے بارے پوچھا جانا ہے. اور یہ کہاں سے پتا چلتا ہے اس حدیث کا؟ حضور فرمایا کل مولود یولد علی فطرت اللہ، ہر پیدا کیے جانے والا انسان اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ و یمجسانہ، یہ اس کے آباء و اجداد، اس کی انوائرمنٹ، اس کے حالات ہوتے ہیں جو اسے کیا کر دیتے ہیں، یہودی اور مجوسی تک بنا دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں. اسی لیے ہم اللہ کی فطرت پر پیدا ہوئے ہیں، ہمیں خود کو ایکسپلور کرنا. اس کے ساتھ کیا تعلق ہے العزیز کے ساتھ؟ میں نے یہ ساری بات اس لیے کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لیے اتارا ہے کہ فرد اور قوم کی زندگی کے اندر یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ نظریہ رکھتی ہو، کلیکٹیو وزڈم کو رکھتی ہو قرآن مجید کی صورت میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا چکی ہو، وہ اچھی لیڈرشپ بھی چن چکی ہے. پھر بھی اس کے باوجود یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایٹ وانس نہیں ہوگا. 3 کام کر لیے ہیں، یہ تنزیلی، اس کو ٹائم مینجمنٹ بھی ہونی چاہیے اس کے اندر. اس کو اپنا پورے کا پورا پلان چاک آؤٹ کرنا ہے، اس کو اپنے ٹائم فریم ورک میں تقسیم کرنا ہے. گریجولی ہوگا، لیکن جو اصول اس نے طے کر دیے ہیں، جو ٹائم ٹیبل اس نے بنا دیا ہے، جو اس نے اپنا ٹائم پلان سارے کا سارا ترتیب دے دیا ہے، اس کے بعد اس پر پھر کاربند رہنا ہے. اللہ تعالیٰ العزیز رہا ہے. ذرا غور کریں، ذرا اس جملے کی ذرا گہرائی تک جائیں. ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا مشکل لگتا رہا ہے، کتنا مشکل لگتا. شاہ ابی طالب کی گھاٹی ذرا تصور تو کریں آپ. کتنے ماہ رہے تھے جی بند وہاں پہ؟ 3 سال. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پتے کھاتے تھے اور جانوروں کی طرح مینگنیاں نکلتی تھی. ذرا غور کریے، کہتے ہوئے بندے کو عجیب تکلیف ہوتی ہے، اور پیٹ میں درد ہوتا تھا، اور ہمارے پیٹ کے اندر کیا ہوا، السر ہو گئے ہوئے تھے. تو اللہ سوچ سکتا تھا نا، چھٹو کیڑے چکرج پا چھڑیا میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا پیار کرتے تھے وہ، کن آزمائشوں میں ڈال دیا ہے. جیسے ابا نہیں کہتا تھا اچھا بیٹا میرے خیال میں نے جب یہ پلان بنایا تھا نا، میرے خیال میں چھوڑو اب پلان بدل دیتے ہیں، مشکل میں تو میرے خیال میں. اللہ کہتا ہے سنت اس کی بدلتی نہیں ہے، وہ بڑا غیرتوں والا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. وہ کوئی نیند میں نہیں ہے کہ وہ ہمیں قانون اتار دے اور اس کے بعد کہ اچھا
आई क्विट। अल अजीज का लफ्ज लाया इसलिए है कि ही इज अ क्वाइट प्रोफेशनल। वो अपने उसूलों से रत्ती बराबर भी इधर उधर नहीं हुआ, ना सहाबा के ऊपर होने वाले तशद्दुद के नतीजे में, ना करबला के मैदान के अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादा मुबारक को शहीद होते हुए देख के उसने ये नहीं कहा कि यार छड्डो इस्लाम दे चक्रां नूं, जरा चलो कुछ लो और दो की पॉलिसी करो, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है। कभी किसी मोड़ पे भी अल्लाह ताला ने यह जेस्चर नहीं दिया। कौमों, अब यहां से उसूल क्या निकलता है? प्रैक्टिकल उसूल ये निकलता है कि फर्द और कौम की जिंदगी में, घर और घराने और मुआशरे की जिंदगी के अंदर यह चीज बड़ी आम होती है कि वो लोग अपने ही तयशुदा उसूलों के साथ, अपने ही टाइम फ्रेम वर्क के साथ क्या रवैया बरतते हैं। उस पर कारबंद है कि नहीं है, अल अजीज है कि नहीं है, वो डटे हुए हैं कि नहीं है। सर्दी और गर्मी लगती है तो वो उसूल छोड़ दिए। किसी ने कॉल की, आइदर यू विद और अगेंस्ट अस, पत्थर के जमाने में तो छेड़ देंगे, तब बदल दिया रवैया, अपना रास्ता बदल दिया। कौमों की जिंदगी में, अफराद की जिंदगी में, कंपनीज की जिंदगी में, बिजनेसमैन की जिंदगी में यह चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो उसने प्लान बना लिया है वो उस प्लान को अपनी ख्वाहिशात की वजह से, अपनी कमजोरियों की वजह से, अपनी बुज़दिली की वजह से कहीं बदल तो नहीं देता। अल अजीज, अल्लाह कहता है कि मैंने इस कुरान मजीद को हिकमत भरा बनाया, अपने रसूल पर नादिल किया, और रसूल बाय ऑल मीन सीधे रास्ते पर रहे। जरा गौर देखें, बाय ऑल मीन सीधे रास्ते, अल्लाह सिरात मुस्तकीम सीरत की पूरी कहानी बयान कर रहा है। अल्लाह सिरात मुस्तकीम, तमाम तरह की मुश्किलात का अदवार जो है उसके अंदर अल्लाह सिरात मुस्तकीम में बयान है। चीख चीख के बता रहे हैं सीधे रास्ते पर रहे। किस कैफियत में सीधे रास्ते पर रहे वो, किन हालों में रहे वो। मक्का में सीधे रास्ते पर रहे, ओजड़ी फेंकी जाती है सीधे रास्ते पर रहे, कूड़ा फेंका जाता है सीधे रास्ते पर रहे, लालच दिया जाता है सीधे रास्ते पर रहे, एक हाथ पे चांद और दूसरे पे सूरज रखने की क्या की जाती है, ऑफर्स की जाती हैं, सीधे रास्ते पर रहे। बिल्कुल नाटका बंद कर दिया गया, शाबे अबी तालिब की घाटी में बंद कर दिया गया, सीधे रास्ते पर रहे। ये सारे काम आने हैं तुम्हारी जिंदगी में भी। इनकलाब इतना आसान नहीं है। या तो रास्ता बदल दो, या फिर वो रवैया इख्तियार करो, अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट करो और अपना प्लान चाकआउट करो और उस पर फिर अल अजीज की तरह कारबंद रहो जिस तरह अल्लाह कारबंद रहा है। ये सुन्नत पैदा करो अपने अंदर, ये खसलत अपने अंदर पैदा करो। ये आधा तीतर और आधा बटेर नहीं चलने वाला। हालात बदले, आपके मिजाज बदल गए तो अल अजीज जबरदस्त रहना है। अच्छा, जब ये इतना ज्यादा इंसान मुनज़्ज़म हो जाता है, उम्मत मुस्लिमा से ये काम नहीं हो रहा इस वक्त। बड़ा शऊर है उम्मत मुस्लिमा को, आपके बड़ों को भी सारी खबर है और आपके छोटों को भी सारी खबर है कि अल्लाह का मकाम क्या है और रसूल का मकाम क्या, सब पता है। आपके मस्जिद में बैठे हुए उस मौलवी साहब को भी पता है कि जो फजाइल से ज्यादा बात ही नहीं कर रहे, सबको पता है जिम्मेदारियां हमारी क्या हैं, उन जिम्मेदारियों को अदा करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसका भी उनको खबर है, सबको खबर है, लेकिन जरूरत नहीं है। अजीज की सिफ्त अपने अंदर नहीं पैदा हो रही, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, संजीदगी नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। तो इसीलिए ये सुन्नत पैदा की जाएगी तो बहबूद होगी, नहीं तो नहीं होगी। उम्मत मुस्लिमा इस वक्त जिस चीज से महरूम है वो विल पार से महरूम है। अदरवाइज बड़ा इल्म है इनको कि कुरान क्या है, कोई भूल नहीं है इस उम्मत को, कोई भूल नहीं इस उम्मत को कि मुआशी निजाम के अंदर से, मुआशी जो क्राइसिस से निकलने के लिए हमारे पास कौन सी हिकमत है। हमारे पास पूरे का पूरा प्लान है। ये वाहिद उम्मत है और इंसान को अल्लाह ने अपाहज कभी भी नहीं छोड़ा ना। और इस वक्त इंसानियत इतनी अमीर है, फिक्री एतबार से इतनी अमीर है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हो सकता है इंसानियत इतनी अमीर ना हो, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में इंसानियत इतनी क्या ना हो, अमीर ना हो और सेल्फ डिपेंडेंट ना हो, खुद कफील ना हो, जितनी आज के दौर में हुज़ूर सल्लल्लाहु के मबूस फरमाए जाने के बाद और कुरान के उतरने के बाद है। इस इंसान के पास के तमाम बहरानों को डील करने के लिए हर चीज का इलाज मौजूद है, हर चीज का। बदअमनी के क्राइसिस, अमन का क्राइसिस है, मईशत का क्राइसिस है, सोशलाइजेशन का क्राइसिस है, तमाम क्राइसिस से निपटने के लिए सारी चीज मौजूद है। एक चीज की कमी है और विल पार की। कोई बंदा अपने 5 मरले को कुर्बान नहीं करना चाहता, कोई कनाल को कुर्बान नहीं करना चाहता, कोई अपने ओहदे को कुर्बान नहीं करना चाहता, कोई अपनी कुर्सी और जॉब को कुर्बान नहीं करना चाहता। तो कहा अल अजीज, वो जबरदस्त है। आगे अल्लाह ने फरमाया अल रहीम, लेकिन वो रहम दिल भी है। एक तो ग्रेजुअली उतारना रहम दिली है उसकी, अचानक उतार देता, कहता चलो छोड़ो शराब, फौरन छोड़े, कितना मुश्किल होता। शराब के साथ लोग सिर्फ शराब के एडिक्ट ही नहीं थे, शराब के साथ कारोबार जुड़े हुए थे।
لوگوں کی روزی روٹی تھی, پیٹ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا, یہ معیشت کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا شراب. اچانک وہ کہہ دیتا شراب چھوڑو تو کتنا مشکل ہوتا. یہ اس کی خاص محبت ہے انسانیت کے ساتھ, اس نے پہلے پاتھ ویونگ کی ہے, اس نے نمی پہنچائی ہے, پھر بیج بویا ہے. وہ یکدم کہہ دیتا, کتنی دیر تک سود کو اس نے حرمت کے باوجود بھی برداشت کیے رکھا, کتنی دیر تک متبنہ کے معاملے کو انہوں نے, کتنی دیر تک عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں گریجولی اتارا. یہ ایک تو یہ رحم دلی ہے. دوسری رحم دلی یہ بنیادی طور پہ مجھے جو سبق سکھایا جا رہا ہے وہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بسا اوقات پروفیشنلزم اور بسا اوقات اصولوں کے نام پر ہم لوگ بہت روڈ ہو جاتے ہیں. باس بھی روڈ ہو جاتا ہے, باپ بھی روڈ ہو جاتا ہے. نئی نئی نمازیں پڑھنی شروع کی تھیں صاحب بڑے بھائی نے, اب تو کہتا ہے میری بہن بھی ایسی ہو جائے, LED نہیں چلے گی جی گھر میں, تاریں کاٹ دی جائیں, فلانی ہوگا. جو لوگ پروفیشنلزم کے نام کے اوپر اور رسول پسندی کے نام کے اوپر گھر والوں کے ساتھ, متعلقین کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, اپنی رعایا کے ساتھ, اپنے ماتحتوں کے ساتھ روڈ ہو جاتے ہیں, وہ لوگ لیڈر نہیں ہوتے, وہ قطعاً لیڈر نہیں ہوتے, وہ قطعاً کوئی ریوائیول نہیں کر سکتے وہ لوگ. آپ قرآن کو حکمت قرار دیتے ہیں, یعنی آپ بڑے دانا ہیں, یعنی قرآن نے اگر آپ کو دانا بنا دیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روڈ میپ دے دیا ہوا ہے رسالت کے ذریعے سے, اور آپ سیدھے راستے پر بھی ہیں, آپ نے گریجولی اپنا ایک ٹائم پلان بھی بنا لیا ہوا ہے, آپ اس پہ اصولوں کے ساتھ کاربند بھی ہیں, ان اصولوں کو پر العزیز کی صفت بھی آپ کے اندر آ گئی ہوئی ہے, تو سب سے بڑی صفت کیا ہے آگے؟ رحم دلی. لوگوں کو موقع دیں, جس طرح آپ بدلتے ہوئے ٹائم آپ نے لیا ہے, لوگوں کو موقع دیں, لوگوں کو اتنا ٹائم تو دیں کہ وہ سمجھ سکیں اس نظریے کو جس نظریے پہ آپ ان کو لانا چاہتے ہیں. اتنا موقع تو دیں. آج اگر حکومت اسلامی آ جاتی ہے اور وہ یک لخت اگر یہ کام کرنا شروع کر دے گی تو زیادتی کرے گی. یہ اسلوب نہیں ہے اسلام کا. لوگوں کی مجبوریوں کو پہلے ایڈریس کیا جائے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر چور کی سزا کیا تھی؟ کچھ دنوں کے لیے سسپینڈ نہیں کی گئی تھی, کچھ دیر کے لیے. کرائسس بہت بڑا بڑھ گیا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں اعلان کیا گیا تھا کہ چور جو چوری کرے گا, وہ واقعہ بھی ہوتا تھا تو اس کو کیا کہتے تھے, وہ خود کمپنسیٹ کرتے تھے, نصیحت کرتے تھے. اعلان نہیں ہوا تھا کہ رول بن جائے کہ آج سے چور کی سزا کیا ہے وہ سسپینڈ کر دی جاتی ہے, چوری کی جا سکتی ہے, چوری اب جو ہے وہ لیگل ہو گئی ہے. مطلب وہ واقعات پیش آئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے اور سسٹم کی ذمہ داری ہے اور آسمانی آفت ہے, کرائسس بہت بری طرح ہے اور بہت بڑا خشک سالی ہے, تو اس کو سزا دینے کی بجائے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے. مجبوری میں اس نے کیا ہے, ایکچوئل نہیں تھا یہ. تو اسی لیے رحم دل ہونا بہت ضروری ہے. سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے اپنی رب العالمین کی صفت بتائی ہے, اتھارٹی بتائی ہے, لیکن آگے جو صفت لائی ہے وہ کیا لائی ہے؟ الرحمن الرحیم. لینینسی از دا موسٹ پاورفل ویپن, سورس آف انسپریشن ہے بہت بڑا. یہ ہم اپنے ملازموں کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کرتے, ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ, اپنی اہل خانہ کے ساتھ رویہ نہیں سوار رکھتے. ہر طاقتور آدمی اپنی نیچے والے لوگوں کے اوپر اپنی اتھارٹی کو غلط انداز میں استعمال کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا میں رحم دل ہوں. آگے بات سنیے گا, بس ہم ختم کر رہے ہیں. اچھا, یہ کرنا کیوں ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ نہ تو شرفا کی فوج پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جی شریف بنائے جائیں قوم کے اندر, علمی لوگ بنائے جائیں, نہ ہی علماء کی فوج پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ قرآن اس لیے نہیں اترا کہ علماء پیدا کرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ علماء نہیں ہونے چاہیے, ان کی قدر نہیں ہونی چاہیے, شرفا کا نہیں ہونے چاہیے, ان کی قدر نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ جتنی سیلف آرگنائزیشن ہے, چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو, سیلف مینجمنٹ ہے نا, پرسنالٹی کی, پرسنالٹی مینجمنٹ, یہ جتنی ساری کی ساری تیاری ہے, یہ جتنی ساری سیلف پریپریشن ہے, یہ بذات خود مقصود نہیں. آپ حیران ہوں گے میں نے کیا بات کر دی. مطلب ایک بندہ علمی اعتبار سے قرآن کو حکمت قرار دے چکا ہو اپنی, اچھا جی وہ بہت سیدھے راستے پر بھی ہے, بہت اچھا ٹائم پلانر بھی ہے, ٹائم مینجمنٹ کی سکلز بھی اس کے اندر بہت زبردست ہے. ایسا پلان بناتے ہیں صاحب کہ ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی چلی جا رہی ہے, اور بڑے پروفیشنل ہیں, اپنے اصولوں میں بڑا کاربند رہتے ہیں, بڑے رحم دل بھی ہیں صاحب. یعنی گویا کہ اکارڈنگ ٹو آل اسپیکٹ ہم جہت وہ شخص بہت ہی کمپوزڈ, بیلنس, ویل آرگنائزڈ, ویل ڈسپلنڈ, بڑے اچھے آدمی ہیں, بڑی اچھی قوم ہے. تو کیا مدعا اللہ کا اور مقصد پورا ہو گیا؟ نو وے. وہ تو کہتا ہے کہ یہ ساری سیلف مینجمنٹ, سیلف آرگنائزیشن کس لیے ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا. دو لفظی کہانی ہے, تاکہ تم کیا لو؟ کشمکش مول لو. یعنی یہ تو ان نیچرل ہوگا نا کہ ساری دنیا ایسی ہو جائے. ساری دنیا تو ایسی نہیں ہوگی, کچھ خاص حصہ اتنا منظم ہوگا
پھر اس خاص حصے کے منظم ہو جانے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھ جانا کہ میں شریف ہو گیا ہوں بس. نہیں، حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو بھی تڑپانا ہے. کشمکش مول لینی ہے. شریفوں کی فوج اللہ نہیں تیار کرنا چاہتا. معذرت سرز کروں، میں کہتا ہوں یہ بات آپ محسوس کریں، میں کہتا ہوں یہ امت یہ بات محسوس کرے، امت کے شرفا یہ بات محسوس کرے، امت کے علماء یہ بات محسوس کرے. میں کیوں معذرت خانہ رویہ اختیار کروں جی؟ میں آپ کو قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے، سارا پروسیس اس لیے گزارا، آپ کا سیدھے راستے پر ہونا، قرآن کی حکمت ہونا، آپ کا رسول ہونا، آپ کی رسالت کی ساری کا سارا ادارہ کھڑا کیا جانا، آپ کا جو ہے وہ تنظیم کے مطابق پورا ٹائم پلان ہونا، یہ سارے کا سارا سیلف آرگنائزیشن اس لیے تھا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ تم اس نظام کے خلاف کشمکش مول لو جس نظام کے خلاف تم کیا کر رہے ہو، پرچارے ہو. یعنی ایک عالم دین جب ایک نوجوان کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا شریف ہونا چاہیے اور نوجوانوں کو متقی ہونا چاہیے، تو کیا اس وقت اس کی توجہ ادھر نہیں جائے گی؟ جانی چاہیے نا اس عالم دین محترم کی، کہ ہم ایک طرف جب ان کو شریف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے اخلاق سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف ہماری یہ بھی تو توجہ ہونی چاہیے. یعنی ایک طرف آگ بجھانے کی کوشش تو ہم کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ بھی تو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آگ لگا کون جاتا ہے، یہ علاوہ کون روشن کرتا ہے، یہ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، باہر سے چنگاری پھینکی جاتی ہے، یہ نوجوان نسل کو تباہ کون سی چیزیں کر رہی ہیں. اسی لیے ایک بندہ مومن کی بنیادی ذمہ داریوں سے امر بالمعروف تو ہے ہی ہے، نہیں انل منکر بھی ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا، یہ جو معراج ہے نا، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. معذرت عرض کروں، یہ توفیق ہے اللہ کی. اس نظام کے خلاف نکلنا جو نظام قرآن کی حکمت کے خلاف تعبیر کیا گیا ہو، اس نظام کے خلاف نکلنا جس نظام کے خلاف رسالت نے پورا 23 سال کا دور گزارا ہے، خلاف گزارا ہے، اس کا حصہ بن کے نہیں گزارا. نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سرٹیفکیٹ مل گیا ہوا تھا، اخلاق کے اعتبار سے سرٹیفکیٹ یہ مل گیا ہوا تھا. اخلاق دفعہ 63 تو ان پہ پوری ہو گئی ہوئی تھی جب ان کو صادق اور امین کہا گیا تھا. سوشلی ان کو ایکنالج کر لیا گیا تھا جب حجر اسود ان سے کیا کیا گیا تھا، رکھوایا گیا تھا. جب ڈسپیوٹڈ جو ایشوز جتنے بھی ہوتے تھے ان سے سالو کروائے جاتے تھے، امانتیں رکھوائی جاتی تھی، متقی تھے، پرہیزگار تھے. اور کوئی آپ اس بات کا اقرار کریں گے کہ 40 سال کی عمر میں جب نبی کو نبوت، رسالت، رسول کو رسالت ملتی ہے تو وہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے سوشل سٹیبلٹی کے اعتبار سے، اپنی سائیکولوجیکل جتنی بھی توازن اس کے اعتبار سے معاشرے کے اندر اپنی ساری چیزیں مسلم کروا چکے ہوتے ہیں، منوا چکے ہوتے ہیں. کیونکہ رسالت کی شرط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ رسول اسے بنایا جائے گا جو اپنے انسانوں میں اور اپنے جیسے لوگوں میں سے کیا ہو، وہ تسلیم اتھارٹی رکھتا ہو. مانے جا چکے تھے تو ان کو کیا ضرورت تھی بیٹھے رہتے سائڈ پر سانوں کی لین دینا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا تھریٹ ملا تھا، اوپر میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، تو وہ بھی اپنے شوہر کو روک سکتی تھی نا. چھڑیے جی، آسودگی کی زندگی گزارتے ہیں، کیا ضرورت ہے، بس نہ کسی کو برا کہیے نہ کسی کو اچھا کہیے، بس نماز پڑھیے، حج کیجیے، بس جی سیدھا سیدھا مسجد جاتا ہوں واپس آ جاتا ہوں جی. ماشاءاللہ بیٹے نے حج بھی کروا دیا ہوا ہے ماشاءاللہ. میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا تھا کہ شریف بننا اور علمی بننا تقاضا ضرور ہے اس کشمکش کا، مقصود بالذات نہیں ہے، بائی اٹس سیلف ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ کافی ہو گیا. لِتُنذِرَ قَوْمًا، تم نے کشمکش مول لینی ہے. اس لیے نبی سارے کا سارا رسالت کا ادارہ کھڑا کیا گیا، قرآن کو حکمتوں بھرا بنایا گیا، ایک پورا ٹائم فریم دیا گیا. تو اسی لیے اتنے منظم ہو جانے کے بعد اگر ایک بندہ آسودگی کی زندگی گزارتا اور عافیت قدے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نظام کا حصہ بن کے زندگی گزار رہا ہے تو یہ جاتی ہے. آگے اللہ نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. بس اب یہ بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے بار بار قوموں پہ ثابت کی ہے، بار بار ہوئی ہے ثابت. یہ امت مسلمہ کے سامنے بھی ترلے لے رہا ہے اللہ تعالیٰ، بار بار ریکویسٹیں کر رہا ہے، نصیحت دلا رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے، مان جو نا میرے بندے ہو تم. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ایک نوجوان جب توبہ کرتا ہے تو اس کے قبرستانوں میں کیا کر دیتا ہوں، عذاب کو معطل کر دیتا ہوں. بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے. پلٹ آؤ، ریکویسٹیں کر رہا ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے. جب لیکن یہ امت نہیں سمجھ رہی، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات بار بار ثابت ہو چکی ہے، لیکن انسان ایسا جو ہے نا عجیب مغز اس کے اندر بعض انسانوں میں پایا جاتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے اس بات کے اوپر کہ بقا کشمکش میں ہے، بقا مٹنے میں ہے، بقا مٹنے میں ہے، بقا اپنے آپ کو تج دینے میں ہے. کون کہتا ہے بقا پیسوں میں اور کوٹھی اور بنگلے میں، عہدوں میں؟ اگر یہ بقا ہوتی تو آپ کے ملک کی پچھلے 20-25 سال کی سب سے سٹرونگ جو پرسنالٹی تھی
اس کو ملک میں نہیں گھسنے دیا جا رہا. مضبوط ترین ادارے اس کے پیچھے ہیں. کچھ نہیں ہے بابا. نمرود جوتے کھاتے ہوئے نہ مرتا, فرعون کے لشکر اس کو بچا لیتے نا. آگے اللہ نے فرمایا, یہ تو بات تھی کہ جو میں نے آپ کو پیٹرن دیا تھا, بس مختصر ہے, 2-3 منٹ مجھے چاہیے. یہ تو وہ تھا جو مشن ریوائول کا پورا پلان تھا. اس پہ آتے ہو تو ٹھیک, نہیں تو دوسرا آپشن بھی میرے پاس موجود ہے. وہ کیا ہے کہ جو قومیں ہیں کہ جن پر بار بار یہ چیز میں نے ثابت کی لیکن وہ مانے نہیں, اور پھر تباہی ان کے لیے ثابت ہوگی. لقد حق القول علی اکثرہم, اکثر قوموں کے اوپر یہ بات ثابت ہو چکی ہوئی ہے, میرا فیصلہ ثابت ہو چکا ہوا ہے, لیکن وہ یقین نہیں لائے تھے. زمانے نے بار بار اور واقعات نے بار بار اس حقیقت کو ثابت کیا ہے کہ نظریاتی زندگی اصل زندگی ہے, کشمکش کی زندگی اصل زندگی ہے. نہیں مانتے تو آؤ, سیکنڈ آپشن میرے پاس ہے, میری مارکیٹ میں سب کچھ ملتا ہے. سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا, میں نے بنا دیا پھر ان کے گردنوں کے اندر ایک توق. اغلال توق کو کہتے ہیں, پٹا, غلامی کا پٹا. اچھا غلامی کیا ہوتی ہے؟ کسی کے گلے میں پٹا ہے, سارے آزاد ہیں ماشاءاللہ, ہیں پٹے. رسومات کی غلامی, فیشن کی غلامی, کلچر کی غلامی, انسانوں کی غلامی, یہ غلامیاں ہیں نہیں. اور آپ کا فیشن کی غلامی آپ کے ہر میدان میں گھسی ہوئی ہے. تعلیم بھی ایک فیشن بنا ہوا ہے, سمجھ گئے, ہمارے رشتے بھی ایک فیشن بن کے ہوئے ہیں. فیشن صرف لباس کا نہیں ہوتا, فیشن جو ہے نا ایجوکیشن بھی فیشن بن گیا ہوا ہے. کیا کر رہے ہو؟ یہ ایف ایس سی کر رہا ہوں. کیا کر رہے ہو؟ یہ انجینئر بننا چاہتا ہوں, ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. فیشن مقصد زندگی سے بہت دور. تو کہا کہ ان کے گلوں کے اندر ایک توق ہم پھر ڈال دیتے ہیں جب یہ نظریاتی زندگی نہیں دیتے, اور وہ توق ان کی تھوڑی تک پہنچ جاتا ہے. فہی الی الاذقان, تھوڑی تک پہنچ جاتا ہے, تھوڑیوں تک. فہم مقمحون, وہ گردن کو حرکت بھی نہیں کر سکتے. اسے کیا کہتے ہیں جی؟ کالر, کیا کہتے ہیں وہ جو ڈالا ہوتا ہے ادھر ہم نے گردن کو؟ کالر نیک, کالر نیک ہی کہتے ہیں نا. کالر نیک نہیں ہوتا جس طرح ایسے ڈالا ہوتا ہے تو بندہ پھر یوں بھی نہیں دیکھ پا رہا ہوتا. جو انسان, جو قوم نظریاتی زندگی سے منہ موڑ لیتی ہے, یہ ذہن میں رکھے کہ وہ غلامی کر رہی ہوتی ہے, اور اتنی قسم پرسی اور بے بسی کی زندگی میں ہوتی ہے کہ نہ دائیں دیکھ سکتی ہے نہ بائیں دیکھ سکتی ہے. اس وقت امت مسلمہ اس سے دو چار ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. شادی کرنا کتنا آسان کام ہے. قبول ہے جی قبول ہے, قبول ہے جی قبول ہے, بس پتر تینوں قبول ہے جی, مجھے بھی قبول ہے, بات ختم. 3 دفعہ کہنا بھی ضروری نہیں, 1 دفعہ بھی کافی ہے. 2 گواہ چاہیے بس, دیٹس اٹ, ویری سمپل. انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے خانگی زندگی کا شروع کرنا اتنا آسان ہے, لیکن ذرا دیکھیں روایات نے ہمارے لیے کتنا مشکل بنا دیا اس کو. فیشن نے اسے کتنا مشکل بنا دیا, اور تنگ سارے ہی ہیں, کرتے پھر وہی ہیں کہ جو تنگ ہے نا سارے. جو بیٹی رخصت کر رہا بڑا تنگ ہے بیچارہ, کیا یار یہ سارا کچھ برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے, دل ہی دل میں کہہ رہا ہوتا ہے یار انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کیا کہ یار تھوڑی چیزیں کٹ کر دو, میں تھوڑے کھلی باتیں کرنے کا عادی ہوں, انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا یار کچھ چیزیں کم کر دیں آپ. لیکن کیا ہوتا ہے, میں بات ان کی نہیں کر رہا جو 4-5% لوگ افورڈ کر لیتے ہیں, میں بات کر رہا ہوں 95 اور 98% لوگ بھی جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن اسی نظام کو پوچھتے ہیں جو نظام ان کے لیے یہ سارا کچھ کرتا ہے. کیوں؟ گلے کی توق بن گیا ہوا ہے, ہڈی بن چکا ہوا ہے. آگے اللہ نے فرمایا, آگے سخت بات بتائی کہ صرف پٹے تک کی بات نہیں رہتی. پھر شروع میں غلامی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو پابند کرنا پڑتا ہے. غور سے سنیے, بڑی عام بات ہے, 2 آیتیں. شروع میں غلامی کی یہ نوعیت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پابند کرتی ہے, ڈنڈا لے کے کھڑا ہونا پڑتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ غلامی اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ ہر طرف غلاموں کی فوج ہوتی ہے, بس انسان بند گلی کا اسیر ہو جاتا ہے, نہ دائیں جا سکتا نہ بائیں. پھر پٹے کی ضرورت نہیں جاتی. نظام پھر ایسا تشکیل دے دیا جاتا ہے, شروع میں یہ پٹے سے شروع ہوتا ہے. جیسے شیر کو آپ نے شروع میں قید کرنا ہونا تو اس کو آپ نے پٹا ڈالے رکھا, جب تک اس کی درندگی کی عادت کم پڑ جاتی ہے یا وہ بھول جاتا ہے یا وہ سرنڈر کر چکا ہوتا ہے, پھر اسے کھلا بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. سانپ کو دیکھ لیں, جب اس کا ڈنگ نکال لیا جاتا ہے تو سپیرا اسے لیے پھر رہا. کہا کہ پہلے تو گلے کے اندر ان کے توق پڑتا ہے, پھر توق پڑنے کے بعد آتا ہے اتنے بیچارے بیکار ہو جاتے ہیں یہ لوگ, اور غلامی در غلامی جینے کی وجہ سے کیا ہے کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر, خود ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ بند گلی کے اسیر ہو جاتے ہیں. کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا, پھر ان کے سامنے بھی ایک بند گلی ہوتی ہے. وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا, پھر پیچھے بھی ایک کیا ہوتی ہے, رستہ بند ہوتا ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ, پھر ان کو ہم ڈھانپ دیتے ہیں. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, پھر دیکھ بھی نہیں سکتے. آج امت مسلمہ کو یہی نہیں پتا چل رہا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے.
کوئی ادھر سے نابغہ نعرہ لگاتا ہے ہم اس کی طرف بھاگ پڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے نعرہ لگاتا ہے ادھر بھاگ جاتے ہیں، امریکہ بتاتا ہے کہ ایسے ترقی ہوتی ہے ہم ادھر چلے جاتے ہیں، اسکینڈینیوین لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے ترقی ہو سکتی ہے ادھر چلے جاتے ہیں، دیکھ نہیں پا رہے ہم اپنی آنکھوں سے کیا ہونے جا رہا ہے، اتنی پیتھیٹک اور اتنی بری کنڈیشن۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو میں نے آیت پڑھی تھی کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان مت ہوں، ذرا دیکھو تو صحیح، انا نحن نحیی الموتى، میری طرف لوٹو گے نا تو ذرا تم دیکھتے نہیں یہ جو یہ گلبرگ گرین والا چوک تھا نا، آپ نے دیکھا کبھی اس سے پہلے؟ ابھی تو گھاس وغیرہ بہت صاف ستھرا لگا ہوا تھا، اس سے پہلے بھی یہاں تھا، کیا تھا؟ جھاڑیاں تھیں، وہ اونچ نیچ تھی ساری، اور آپ کو پتا جب اس کو صاف کر کے اس کو پلین کر کے جب اس پہ گھاس بویا گیا تو کتنا خوبصورت ہو گیا تھا، اور یہ ودن ہفتے میں ہوا تھا، ایک ہفتے میں۔ جب آپ اپنے آپ کو فطرت کے حوالے کر دیں گے تو افزائش یقینی ہوگی، گروتھ یقینی ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے انا نحن نحیی الموتى، میں تو موت سے زندگی پیدا کرتا ہوں، بے شک میں ہوں کہ زندہ کرتا ہوں مردہ کو۔ نحن نحیی الموتى، میں زندگی کس سے پیدا کرتا؟ میڈیکل اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ وی ور ڈیڈ، ہم مرے ہوئے تھے پہلے۔ علاقہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے خون کے لوتھڑے کو جو کیا ہوتا ہے؟ مر چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں زندگی ڈالتا ہے۔ ہم عدم سے وجود پائے ہیں، اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریہیبلیشن بہت آسان ہے، لیکن اگر تم مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے کیا کرو، تم فطرت کے حوالے خود کو کر دو۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک میں ہی ہوں کہ مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم ہی لکھ رہے ہیں جو آگے بھیجتے ہیں اور جو کیا کرتے ہیں پیچھے بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سب سے قیمتی اور ہماری ہر دل عزیز جو خواہش ہے وہ ہماری بہبود بنے۔ اللہ تعالیٰ بہبود کے لیے، اس بحالی کے لیے ہمیں پہلے تو یہ احساس دلائے کہ ہم بیمار ہیں، امت پوری بیمار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے ایک صحت مندی کی طرف اور صحت سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اس صحت کے تمام اصولوں کو، چاہے وہ فکری تقاضے ہوں، چاہے وہ اخلاقی تقاضے ہوں، چاہے وہ انفرادی اور اجتماعی تقاضے ہوں، ان کو اختیار کرنے اور پھر ان کے اوپر عزیز بننے، کاربند بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسا ماحول بنانے کے لیے کشمکش کر لینے کی بھی کوشش عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ جو ماحول مجھے خراب کر رہا ہے میں اس ماحول کو بدل دوں تاکہ مستقل میری زندگی محفوظ رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غلامی سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔